نہیں کچھ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نیکیوں کی ترغیب دی، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں سبقت کرنے کا حکم دیا. اور ہر ایمان والا یہ چاہتا بھی ہے، اس کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کار خیر کروں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹور لوں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ سے اپنے دامن کو، اپنی جولی کو بھر لوں. بڑا اچھا جذبہ ہے، بڑا نیک جذبہ ہے. یہ مسجدوں میں آنا جانا، نمازوں میں کھڑے رہنا، تپتی ہوئی دھوپ میں پیاس کا لگنا، اور اس حالت میں اللہ کے نام پر بھوکے پیاسے رہنا، جسے روزے کی عبادت کہی یا نمازوں میں کھڑے رہنے تھکنے کی عبادت، راتوں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، آہوزاری کرنا، یہ ساری نیکیاں، یہ ساری بھلائیاں انسان کس لیے کرتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے، آنے والی زندگی جو لامحدود ہے وہ میری بن جائے. دنیا کی زندگی یہاں کے رہن سہن کو بنانے کے لیے
اچھی لائف، اچھی زندگی، خوشگوار طور و طریق جس کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ لمیٹڈ ٹائم دنیا کے اندر مجھے عارضی طور پر بھیجا گیا، یہ آنکھ کھلی ہے، ایک دن یہ آنکھ بند ہو جائے گی، بس اتنی سی زندگی ہے۔ دنیا میں آئے تھے، ایک کان میں اذان دے دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہہ دی گئی۔ ظاہر ہے کہ اذان ہو جائے، اقامت کہی جائے، اس کے بعد امام صاحب جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز کے لیے، اس میں زیادہ وقفہ اور زیادہ دیر نہیں ہوتی، اتنا ٹائم ہر انسان کو اللہ نے لے کر بھیجا ہے۔ چھوٹی سی زندگی، اس کے لیے دن رات کی محنت۔ بندہ نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ چھاؤں دیکھتا ہے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، نہ اپنوں کو چھوڑتا ہے نہ غیروں کو چھوڑتا ہے۔ کیسے بھی کر کے دنیا میں ترقی کر لو، کیسے بھی کر کے ہماری جو سوچ ہے دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے، دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ ریس میں لگے ہوئے ہیں، دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا مکان فلاں کے مکان سے اچھا بن جائے، میری دکان فلاں کی دکان سے بہتر چلنے لگ جائے، میری گاڑی فلاں کی گاڑی سے اچھی ہو، میرا لباس میرے کپڑے فلاں کے کپڑے سے اچھے ہو، میری تجارت میرا کاروبار میرا بزنس دوسرے سے اچھا ہو، نمائش والا ہو، معیاری ہو۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے میں آگے بڑھ جاؤں، میں ترقی کر جاؤں۔ لاکھ پتی چاہتا ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی چاہتا ہے میں ارب پتی بن جاؤں۔ کسی کی بھوک مٹتی نہیں ہے، یہ بھوک بڑھتی جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام کی بھوک نیکیوں میں ریس لگانے کی تھی، اللہ کے راستے میں، کار خیر میں، اللہ کی رضا میں، بھلائیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی سوچ صحابہ کرام کی۔ اس لیے فرمایا کہ مسجد میں اگر پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب معلوم ہو جائے، پہلی صف کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے، تو مسجد کے اندر لوگ تلواروں سے جھگڑے کرنے لگ جائے کہ بھائی میں کھڑا رہوں گا، دوسرا کہتا ہے ہٹ جائے یہاں میں کھڑا رہوں گا۔ اور اذان دینے کا مرتبہ، اللہ کے منادی کا جو مرتبہ، اس کا جو ثواب، اس کی جو نیکیاں معلوم ہو جائے، ہر بندہ یہ خواہش کرے گا میں اللہ کے گھر کا ہر وقت منادی بن جاؤں، 5 وقت کی اذان دینے والا بن جاؤں۔ لیکن کوئی ایسا نہیں، اذان دینے کا باقی سب دیتے ہیں، اپنا تھوڑی کام ہے۔ قیامت کے دن وہی مؤذن جو نور کے منبر پر بیٹھا ہوگا، پوچھیں گے نمازی بھائی، ہو باقی صاحب بہت اوپر چلے گئے، کیا بات ہے؟ مؤذن صاحب بھی کہیں گے کہ آپ نے مجھے ہمیشہ نیچے رکھا تھا، اللہ نے آج مجھے اوپر چڑھا دیا۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی سوچ لگاؤ۔ صحابہ کرام نے کبھی مال و دولت میں ریس نہیں لگائی۔ جو فقراء صحابہ تھے، غریب قسم کے صحابہ تھے، انہوں نے کبھی اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ شکایت نہیں کی کہ اللہ کے نبی کوئی وظیفہ بتا دو کہ ہم مالدار ہو جائے، کوئی طریقہ بتا دو کہ ہم مالدار بن جائے، ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہم صاحب مال بن جائے۔ ہاں، انہوں نے یہ درخواست ضرور کی کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ تو جو فقراء صحابہ تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول
جو صحابہ مالدار قسم کے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس ثروت ہے، جن کے پاس دنیا ہے، وہ تو مالی اعتبار سے ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، مال خرچ کر کے نیکیاں کماتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کے رتبے، ان کے مرتبے، ان کے درجے مال خرچ کرنے کی وجہ سے بڑے ہوئے ہیں۔ ہم نیکیوں میں ان کے پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ ہمارے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا جو رتبہ اللہ نے دیا ہے ہم وہاں کیسے پہنچے۔ شکایت کی، اے اللہ کے رسول، وہ تو مال خرچ کر کے بہت آگے نکل گئے، ہمارے پاس تو مال بھی نہیں ہے کہ ہم نیکی کر کے ان سے آگے نکلے، کوئی طریقہ بتائیے اللہ کے رسول کہ ہم نیکیوں میں ان سے آگے چلے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، کتنا پیارا عمل، روزانہ سنتے ہیں، تعلیم میں بھی آتا ہے، مذاکرات میں بھی آتا ہے، بارہا سنتے، کوئی احساس نہیں۔ دیکھیے مال نہیں ہے، ہم خرچ کر کے وہ مرتبہ نہیں حاصل کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ پیارا عمل بتا دیا کہ یہ عمل کر لو تو مالدار صحابہ سے تم مرتبے میں آگے بڑھ جاؤ گے، نیکیوں میں آگے چلے جاؤ گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائے وہ عمل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ڈال دے گا کہ تم مالدار صحابہ سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ کتنا پیارا عمل۔ نماز کے بعد کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ لگے گی۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 کا عدد پورا۔ 5 نمازوں میں یہ 5 تسبیح، اور رات کو جب بستر پر سونے جاؤ تو بھی اس تسبیح کا عمل میں لے لو، تو دن بھر میں 6 تسبیح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نام اعمال میں اتنا اجر لکھیں گے، اتنی نیکیاں لکھیں گے کہ جو مالدار صحابہ مال خرچ کر کے وہ نیکیاں کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تمہیں وہ نیکیاں اور مرتبہ دے دے۔ انشاءاللہ عمل کریں، بہت آسان عمل، بہت پیارا بھی ہے۔ سبحان اللہ کوئی زبان گھسنے والی نہیں ہے، الحمدللہ زبان پہ کوئی بوجھ آنے والا نہیں ہے، اللہ اکبر ہمارے جسم پر، باڈی پر اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے کہ میں تھک جاؤں گا، چلتے پھرتے بھی آدمی عمل کر سکتا ہے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء صحابہ کو یہ عمل بتایا تو وہ جتنے فقراء صحابہ تھے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ آج سے ہم لوگ یہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اب سب نے صف کا کونا پکڑ لیا، چپکے کونے میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھنے لگے، تسبیح گھمانے لگے، بتاتے نہیں ہیں کسی کو۔ وہ مالدار صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات نئی ضرور ہوئی کہ یہ فقراء صحابہ ہیں، ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، یہ چپکے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ پڑھتے گئے، چند دن کے بعد وہ مالدار صحابہ کو پتا چلا، ہو ان کے پاس تو بڑا قیمتی فارمولہ ہاتھ لگا ہے، بڑا بہترین وظیفہ ہاتھ لگا ہے نیکیاں کمانے کا۔ تو مالدار صحابہ نے بھی وہ عمل شروع کر دیا، وہ بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھنے لگے۔ پھر وہ فقراء صحابہ، غریب صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، وہ وظیفہ تو مالدار صحابہ اکرام بھی کرنے لگ گئے، اب ہم ان سے کیسے آگے بڑھ سکتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، نیکیاں کرنا اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے اللہ توفیق دے دے وہ کر لیتا ہے۔
جسے اللہ توفیق دے وہ نیکیاں کر گزرتا ہے. اس میں اور کیا کر سکتے ہیں؟ تم کو میں نے وظیفہ بتایا، تم نے عمل کیا، انہیں پتا چلا، انہوں نے بھی عمل کیا. جو عمل کرتا جائے گا وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، دین کی سربلندی. اب یہ وظیفہ ہم نے سن لیا، اب یہ نہ سوچیں کہ انشاءاللہ کل سے عمل شروع کروں گا. آج سے بلکہ ابھی سے شروع کر دو. کل کسی نے دیکھی نہیں. اسی لیے ایک شاعر گجراتی کا، اس نے بہت اچھی بات کی، جو کال کرے وہ آج کر لے، جو آج کرے وہ ابھی کر لے. یعنی جو کل کرنے والا ہے اسے آج کر لے، اور جو آج کرنے والا ہے اسے ابھی سے شروع کر دے. جب چڑین کھیتی چگ ڈالی پھر پچھتائے کیا ہوت ہے. اٹھ جاگ مسافر بول بھئی اب رین کہاں جو سوت ہے. صبح ہو گئی، سورج سر پہ آ گیا، پھر بھی سویا ہے. جو سوت ہے وہ کھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے. ٹک نیند سے اکھیاں کھول ذرا، اے غافل رب سے دھیان لگا. یہ ریت کرم کی پریت نہیں، رب جاگت ہے تو سوت ہے. اللہ کا منادی فجر میں پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اور ہم گرم گرم بستر میں، نرم نرم بستر میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں کہ پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی. کہاں سے چھوڑیں گے؟ صبح اٹھیے، فجر کی نماز میں اٹھیے. جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے رزق تقسیم فرماتے ہیں، بندہ سوتا ہے. فجر کی نماز کے بعد جب نمازی مسجد سے نکلتا ہے، دو فرشتے اللہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما. دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین. ایک کہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، دوسرا کہتا ہے آمین. پھر کہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں، اس کی تکلیفیں، اس کی بیماریاں سب دور فرما. فرشتہ کہتا ہے آمین. یہ سلسلہ گھر تک چلتا رہتا ہے. فرشتوں کی دعائیں ملتی ہے فجر کی نماز پڑھنے والوں کو. اور ہم یہ ہے کہ نمازوں کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، نیکیوں کی کوئی فکر نہیں ہے. رمضان آیا تھا، نیکیوں کی بہار لے کر آیا تھا. مسجد آباد تھی، ماشاءاللہ تراویح کے لوگ جمع تھے، خوب تلاوت قرآن بھی ہوتا تھا، خوب دعائیں بھی ہوتی تھی، محفلیں لگتی تھی، مذاکرات ہوتے تھے، نیکیوں کے حلقے لگتے تھے. جیسے رمضان چلا گیا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جو رمضانی تھا وہ رمضان کے ساتھ چلا گیا تھا. جو پکا مسلمان ہے وہ رمضان کے بعد بھی آتا ہے. تو نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. جتنا ہو سکے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹی نیکی آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. کوئی بھی عمل انسان چھوٹا نہ سمجھے. ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ کے یہاں قبول.
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دیکھ لے گا، اللہ کے یہاں چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی اس کو دکھا دیے جائیں گے، اس لیے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ماشاءاللہ مسجد نمازیوں سے بھری ہے، اور مسجد نہ کافی، نمازی کتنے باہر کھڑے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ بالائی حصہ ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے ایک چھت بنانے کا جو پروگرام بنایا، انتظام کیا، وہ کام الحمدللہ اوپر چل بھی رہا ہے۔ جتنے بھی اینگل ہے، چینل ہے، سب کھڑے ہو گئے ہیں، اور ابھی جو ہے اس کے اوپر چھت ڈالنے کا کام باقی ہے، اس کے اوپر پترے لگانے ہیں تاکہ ہمارا یہ سلیب جو ہے گرمی سے بھی اس کی حفاظت ہو، بارش سے بھی حفاظت ہو، اور اوپر بھی نمازی حضرات جانا چاہے اطمینان سے نماز پڑھ سکے۔ یہ سلسلہ کام کا چل رہا ہے، محنت کرنے والے محنتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے حاجی عباس بھائی ہے، ہمارے مفتی صاحب، امام صاحب جو ہے یہاں کے ذمہ دار حضرات ہیں، انہوں نے اپیل بھی لگائی ہوئی ہے۔ ابھی تک جو خرچ بتایا 2,75,000 کا، اس میں یہ چینل اینگل وغیرہ تو آ گئے ہیں، ابھی پترے وغیرہ لانا باقی ہے، مزدوری باقی ہے، کل ملا کر اندازاً 2 لاکھ روپے کا خرچ باقی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے بہت درد مندانہ اپیل ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کرے جتنا ہو سکے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ 10-10 ہزار روپے دے کر جائے، جس کی جو حیثیت ہو 200، 500، 1000، 2000، اور جس کے پاس دینے کی صلاحیت نہ ہو وہ کسی دوسرے کو ترغیب دلائے، اپنے پہچان والے کو بتائے کہ بھائی فلاں جگہ مسجد کا کام چل رہا ہے، باقی ہے، اس میں تعاون کی ضرورت ہے، ہم ان کو توجہ دلائیں گے۔ اگر ہماری توجہ سے اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو خرچ کرنے کا ثواب جہاں اس کو ملے گا ہمیں بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی ہمارا جو ہے مدعا ہے کہ 2 دلاؤ، دینے والے کا گھر بتاؤ۔ خود تو یا کسی کے ذریعے دلاؤ، وہ بھی نہیں کر سکتے تو رہنمائی کر دو کہ فلاں صاحب خیر ہیں، انشاءاللہ ان کے پاس تعاون ملے گا۔ اور جو حضرات کسی طرح سے تعاون نہیں کر سکتے وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کام کے لیے دعائیں کرے، اے اللہ محنت کرنے والے کی محنت قبول فرما، کام چل رہا ہے اس میں آسانی پیدا فرما، رکاوٹیں دور فرما، تیرے خزانے سے باقی ضروریات بھی پوری فرما۔ یہ کام تو ہونے والا ہے، اللہ کسی سے بھی لے لیں گے۔ اگر ہم نے اس میں حصہ لیا، انگلی کٹا کے شہیدوں میں ہمارا بھی نام لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کا داعیہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں۔ جو حضرات نام لکھانا چاہتے ہیں نماز کے بعد لکھانا